على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الذين آتيناهم الكتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے دی کتاب، یعرفونہ، وہ اس تبدیل حکم کو مانتے ہیں، جانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسا کہ وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بے شک ایک گروہ ان میں سے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، البتہ وہ چھپاتے ہیں حق کو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اس حال کہ وہ جانتے ہیں۔ تو اس آیت کا معنی اور مفہوم سمجھنے سے پہلے کل کے سبق کا کچھ حصہ جو میں نے چھوڑ دیا تھا وہ سمجھ لیں۔ آیت نمبر 143 کے اندر یہ جو لفظ آیا ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہاں یہ فرمایا گیا کہ آپ کو امت وسط، امت معتدل بنایا تاکہ تم گواہ بن جاؤ لوگوں کے لیے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تم پر گواہ بنایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تم پر گواہ بنایا۔ تو یہاں سے بعض حضرات نے جو اہل بدعت ہیں، مبتدعین ہیں، تو انہوں نے یہ بات نکالی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں گواہ کہا گیا ہے، شہید کہا گیا ہے۔ تو گواہ وہ ہوتا ہے، شہید وہ ہوتا ہے کہ جو موقع پر موجود ہو اور اس واردات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا۔ مثال کے طور پہ کہیں پر کوئی قتل ہوا تو یہ کہا جائے کہ میں اس قتل کا گواہ ہوں، تو مطلب یہ ہے کہ یہ قتل میں نے اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھا، یہ قتل میں نے اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو جب پیغمبر علیہ السلام کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ گواہ ہیں، آپ کیا ہیں؟ گواہ ہیں اپنی امت کے لیے، اپنی امت کے لیے آپ کیا ہیں؟ گواہ ہیں۔ تو اہل بدعت نے یہاں سے یہ بات نکالی کہ پیغمبر علیہ السلام جب گواہ ہیں تو گواہ ہر جگہ کیا ہوتا ہے؟ موجود ہوتا ہے، ہر جگہ کیا ہوتا ہے؟ موجود ہوتا ہے۔ یہ باتیں بتانی اس لیے ضروری ہیں کہ آپ جب ترجمہ پڑھ کے جائیں گے تو کسی مجلس میں، کسی محفل میں کوئی آپ کا دوست ہو اور وہ کہے کہ آپ نے ترجمہ کے اندر کیا پڑھا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام اپنی امت کے کیا ہیں؟ گواہ ہیں۔ تو گواہ موقع پر کیا ہوتا ہے؟ موجود ہوتا ہے۔ تو موجود نہ ہو تو وہ گواہی نہیں دے سکتا، لہذا پیغمبر علیہ السلام بھی ہر وقت ہر جگہ کیا ہیں؟ موجود ہیں، حاضر اور ناظر، حاضر اور ناظر ہیں۔ یہ اس لفظ سے اہل بدعت نے نکالا ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ پریشان نہ ہوں، کسی ایسے موقع، کوئی ایسا موقع آ جائے تو پریشان نہ ہونا۔ بعض اوقات بندہ بات سنتا بھی ہے لیکن وہ بات یاد نہیں رہتی کہ بھئی یہ اعتراض اس کا ذکر ہوا تھا، اس کا جواب بھی بتایا گیا تھا لیکن ہمارے ذہن کے اندر نہیں ہے۔ تو ہمارے اساتذہ اس کی یہ مثال دیا کرتے تھے کہ ایک دکان ہوتی ہے اور ایک دکان کے ساتھ سٹور اور گودام ہوا کرتا ہے۔ ایک دکان ہوتی ہے سامنے جو نظر آ رہی ہوتی ہے، اور اس کے پیچھے گودام اور سٹور ہوتا ہے۔ آٹا کچھ تھوڑا سا سامنے رکھا ہوا ہوتا ہے، باقی اندر رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اب کوئی آٹا مانگنے کے لیے آئے تو سامنے آٹا موجود نہ ہو تو دکاندار کہتے ہیں آپ نے پریشان نہیں ہونا، اندر سٹور میں، گودام میں آٹا کیا ہے؟ موجود ہے۔ تو کوئی ایسا اعتراض سامنے آئے
کہ آپ یہ سمجھیں کہ اس کا جواب مجھے نہیں آتا تو وہاں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو جواب نہیں آتا تو کسی مولوی صاحب سے، کسی معتبر عالم سے پوچھیے، کتابوں کی طرف رجوع کیجیے، وہ تمام کے تمام جوابات ان اعتراض کے کیا ہوں گے، آپ کو مل جائیں گے۔ یہ ہوتا ہے۔ اب اتنی معتبر بات ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، گواہ ہیں۔ اب گواہ موجود ہوتا ہے، اعتراض بڑا جامع اور معنی ہے۔ تو ایک مجلس میں گیا تو ہمارے ایک دوست تھے، وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے، تو میں بھی شریک تھا۔ ایک محقق مناظر آئے ہوئے تھے دوسرے مسلک کے، وہ ایک مسئلہ بیان کر رہے تھے، میں خاموشی سے سنتا رہا کہ ٹھیک ہے، ان کی مجلس ہے، لگے رہے، اپنا کام ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو مجھے لے کے ساتھ گیا تھا نا، وہ بار بار اس طرح بازو مجھے مار رہا ہے، ٹھونگے مارنا کہتے ہیں، کہ سنو بھائی تم تو اس چیز کا انکار کرتے ہو اور یہ کس طرح دلائل کے ساتھ بیان کرتے۔ میں خاموشی سے بیٹھا رہا، میں نے کہا ٹھیک، ابھی میں پڑھ رہا تھا۔ تو جب 2-3 مرتبہ اس نے مجھے تنگ کیا نا، پھر میں نے کہا مجھے کاغذ قلم دو، میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ مجلس اس طرح تھی کہ وہ بار بار پرچیاں جاتی، سوال جواب ہوتے، تو میں نے 1-2 سوال لکھے، اور اس کے ساتھ بس یہ اللہ کی طرف سے بعض اوقات مدد ہوتی ہے۔ کچھ قرآنی آیات میرے ذہن میں آئیں، اور ایسی جگہ میرے ذہن میں آئی کہ اس کا جو معنی میں نے نہیں، عام تفسیروں میں نہیں، تفسیر جلالین اور تفسیر مدارک والوں نے جو کیا تھا وہ معنی قدرتی میرے ذہن میں آیا، اور میں نے لکھ کے بھیج دیا۔ میں نے کہا جی حضرت، یہ جو تفسیر مدارک ہے احناف کی سب سے بڑی معتبر تفسیر ہے، صاحب کنز نے لکھی ہے، اس نے اس کا یہ معنی کیا ہے، آپ یہ معنی کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو غلط فہمی ہے، اس کے جواب دے دیں تاکہ ہمیں وضاحت پتہ نہ چلے کہ ہم نے اعتراض کرنے والا کون ہے۔ جب ایک پرچی پڑھی مولوی صاحب نے، تو اس نے کہا یہ معنی آپ کے استاد نے کیا ہوگا، کسی تفسیر والے نے نہیں کیا۔ جب دوسری پرچی پڑھی تو کہنے لگا کہ یہ کوئی گڑبڑ آدمی ہے، یہ ہماری مجلس کا آدمی نہیں ہے، کوئی گڑبڑ آدمی ہے۔ تو میں نے بھی راہ اختیار کی فرار والی، اور خاموشی سے نکل گیا کہ کسی دوسرے کی مجلس میں کیوں بندہ خواہ مخواہ مار کھائے اور پٹائی کھائے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اگلا اتنا پختہ بات کرتا ہے کہ بندہ اس کے کہتا ہے کہ بھئی اس کا تو کوئی جواب نہیں ہوگا، لیکن کبھی بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مجھے جواب نہ آیا تو میرے اساتذہ کو آئے گا، انہیں نہ آیا تو ان کے اساتذہ نے کئی کتابوں میں لکھا ہوگا۔ تو ان تمام اعتراضات کا جواب کیا ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے۔ اب یہ جو کہا گیا کہ پیغمبر علیہ السلام حاضر ناظر ہیں، تو ایک معنی یہ سمجھیے کہ شہید کا معنی صرف گواہی دینا اور ہر جگہ موجود ہونا نہیں ہوتا۔ شہید کا ایک معنی یہ ہے بیان کرنے والا، شہید کا ایک معنی کیا ہے، بیان کرنے والا۔ اور دوسرا اس کا جواب یہ سمجھیے، جو گواہی دی جاتی ہے، اس گواہی کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ وہاں موجود ہو تب ہی گواہی دے سکتا ہے، علامات کو دیکھ کر بھی گواہی دی جا سکتی ہے، علامات کو دیکھ کر بھی گواہی دی جا سکتی ہے۔ اور صاحب ہدایہ نے ہدایہ جلد نمبر 3 میں کے اندر یہ بات لکھی ہے، وَيَجُوزُ لِلشَّاهِدِ أَن يَشْهَدَ بِالِاشْتِهَارِ، کہ گواہی دینے والے کو یہ بات جائز ہے کہ وہ اس بات کے مشہور ہونے کی وجہ سے گواہی دے، یا اس وجہ سے گواہی دے کہ یہ بات اس تک سکہ آدمیوں کی وجہ سے پہنچی ہے، پھر بھی گواہی دے سکتا ہے۔ اور علامات کے ذریعے کس طرح کہ حضرت یوسف علیہ السلام پہ جب الزام لگا، زلیخا نے الزام لگایا، تو کس نے گواہی دی، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، تو اس بادشاہ، اس زلیخا کے گھر والوں میں سے ایک بچے نے گواہی دی۔ اب وہ بچہ دیکھ رہا تھا، دیکھ نہیں رہا تھا، اس نے علامات بتائی کہ یہ علامت ہو، کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو تو کس کی غلطی ہے، کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تو کس کی غلطی ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ علامات کو دیکھ کر بھی گواہی دی جا سکتی ہے۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہیں، یعنی نیگبان ہیں صحابہ پر۔ صحابہ پر کیا ہیں، نیگبان ہیں، صحابہ کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں تاکہ وہ دین سے آگے پیچھے نہ ہو جائیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، پیغمبر علیہ السلام حوض کوثر پہ تشریف فرما ہوں گے، سامنے کچھ امتی آ رہے ہوں گے، فرشتے درمیان میں آ جائیں گے، ان امتیوں کو روکیں گے، پیغمبر علیہ السلام فرمائیں گے یہ تو میرے امتی ہیں، ان کو آنے دو۔ نو فرشتے فرمائیں گے
کہ یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین کے اندر کیا تبدیلیاں کی ہیں، تو ان کو الٹے منہ جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اس موقع پر پیغمبر علیہ السلام فرمائیں گے فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، کہ جب تک میں ان پر موجود تھا تو مجھے پتا تھا کہ یہ کیا اعمال کرتے ہیں، لیکن جب میں دنیا سے چلا گیا، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب تک میں موجود تھا تو انہیں بتاتا رہا، جب میں دنیا سے اوپر چلا گیا اس کے بعد میری قوم نے کیا کیا مجھے اس کا نہیں پتا ہے، اے اللہ تو ہی اس کا نگہبان۔ اور چوتھا جواب سمجھیے اور بات کو آگے لے جاتے ہیں کہ بالفرض اگر مان لیا جائے، یہ جواب آپ کو یاد رہے گا انشاءاللہ، اگر مان لیا جائے جو بات آپ نے کہی کہ پیغمبر علیہ السلام اس دلیل کی وجہ سے حاضر ناظر ہیں، تو اس کو مان لیں تو پھر پیغمبر کا رتبہ امت سے کم ہو جائے گا، امت کا رتبہ آپ سے زیادہ ہو جائے گا۔ وہ کس طرح کہ پیغمبر علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ گواہ ہیں صرف اپنی امت کے، اور امت گواہ ہے پہلی تمام امتوں کی، امت گواہ ہے پہلی تمام امتوں کی گواہ ہے۔ اب جو تمام امتوں کی گواہ ہے وہ تو زیادہ فضیلت والے ہیں، اور جو ایک امت کا گواہ ہے وہ کم فضیلت والا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا جیسے پیغمبر علیہ السلام حاضر ناظر ہیں، ایسی ہماری یہ پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہے، حاضر ناظر ہے۔ پھر سب کو مانو کہ یہ کیا ہے، حاضر ناظر ہیں۔ یہ جو جواب وہاں دینا ہے کہ بھائی ہم نے ان کو یہ اعمال کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ حضرت نوح نے دعوت پہنچائی ہے، حضرت ابراہیم نے دعوت پہنچائی ہے، تو یہ ہم کس بات کی وجہ سے دیں گے کہ یہ اللہ کے قرآن نے ہمیں بتایا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ ہم حاضر ناظر تھے۔ تو پیغمبر علیہ السلام جو امت پر گواہی دیں گے وہ بھی اس وجہ سے کہ پیغمبر علیہ السلام کو اس بات کا علم تھا، اللہ نے بتایا تھا، اس لیے وہ گواہی دیں گے یہ میری امت کیا کہہ رہی ہے، سچ کہہ رہی ہے۔ اگر حاضر ناظر مان لیا جائے، یقین جانے ہجرت کا انکار ہو جاتا ہے کہ جب مدینہ کے اندر موجود تھے تو مکہ سے آنے کا کیا مطلب، اور صرف ہجرت کا انکار نہیں، معراج کا انکار ہو جاتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام اوپر موجود تو پھر اوپر جانے کا کیا مطلب۔ ٹھیک ہے، تو الذین آتیناہم الکتاب جو آیت تلاوت کی اس کو سمجھیں کہ یہ جو یہودی ہیں اہل کتاب ہیں، یعرفونہ، اس تبدیلی کے حکم کو جانتے ہیں، قبلہ کی تبدیلی کو حکم کو جانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسا کہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ تورات کے اندر، انجیل کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ جو آخری نبی آئے گا وہ ذو قبلتین ہوگا، جو آخری نبی آئے گا وہ ذو قبلتین ہوگا، وہ دو قبلوں والا ہوگا۔ تو یہ اس بات کو جانتے ہیں، کس طرح جانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے یہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ لاکھوں کا مجمع ہو، بندہ اپنے بیٹے کو کیا ہو جاتا ہے، پہچان لیتا ہے۔ اور یہاں ایک اور بات سمجھیں، یہاں کیا کہا گیا ہے، کما یعرفون ابناءہم، جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یہاں بیٹوں کی مثال دی گئی ہے، والدین کی مثال نہیں دی گئی، ماں باپ کی مثال نہیں دی گئی۔ حالانکہ بندہ اپنے ماں باپ کو بھی لاکھوں میں کیا کر لیتا ہے، پہچان لیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ کو پہچاننا تھوڑا سا مشکل ہے، بیٹوں کو پہچاننا آسان ہے۔ کیوں کہ ماں باپ کو بندہ کب پہچانتا ہے، جب شعور کی زندگی میں آتا ہے، جب شعور کی زندگی میں آتا ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ میرا باپ ہے اور یہ میری کیا ہے، ماں ہے۔ لیکن بیٹے کو کب بندہ پہچانتا ہے، جب وہ گود کے اندر آتا ہے، جب اس کی پیدائش ہوتی ہے، پیدائش کے دن سے بندہ پالتا ہے، اور تمام کے تمام اعضاء والدین کے سامنے ہوتے ہیں۔ میرے والد محترم جب بنور ٹاؤن کراچی میں مجھے ملنے گئے تو 3 ساتھی اور بھی ساتھ تھے، تو مغرب کے بعد وہاں تو ویسے بھی رش و طلبائی کی اتنی تعداد ہوتی ہے کہ بندہ باہر نہیں نکل سکتا۔ تو میں نماز پڑھ کے باہر نکلا، والد صاحب نے کال کی کہ میں آ گیا۔ اب میں دیکھ رہا ہوں مجمع بھی آ رہا ہے اور لوگ بھی آ رہے ہیں، مجھے والد صاحب نظر نہیں آئے۔ والد صاحب نے ساتھ والوں کو جس کو اشارہ کیا کہ وہ کھڑا ہے، تو پھر میں نے پہچانا کہ یہ ہیں والد صاحب آ رہے ہیں۔ تو اب یہ دیکھا کہ والد یکدم پہچان لیتا ہے، لیکن بیٹا اپنے والد کو اتنی آسانی سے نہیں پہچانتا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ اس حکم کو ایسے جانتے ہیں کہ تورات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو آخری نبی ہوگا اس کی یہ صفات ہوگی اور یہ 2 قبلوں والا ہوگا۔ یہ اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔
وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بے شک ایک گروہ ان میں سے، البتہ وہ چھپاتا ہے حق کو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اس حال کے وہ جانتا بھی ہے۔ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہ حکم، یہ جو قبلہ تبدیل کرنے کا حکم ہے، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو اس میں شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ یہ حکم تیرے رب کی جانب سے کیا ہے؟ حق ہے، تو اس میں شک کرنے والوں میں سے نہ بن۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اس کا کوئی ساتھی ترجمہ کر دیں۔ اشرف صاحب آج آپ بھی کر دیں۔ میں فوراً نہیں کرتا۔ اچھا، کوئی اور ساتھی کر دیں۔ وَلِكُلٍّ، اور ہر کسی کے واسطے ایک جانب ہے، یعنی قبلہ کے وہ منہ کرتا ہے اس طرف، تو تم سبقت کرو نیکیوں میں، جہاں کہیں تم ہوگے کر لائے گا تم کو اللہ اکٹھا، بے شک اللہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ جی، وَلِكُلٍّ، ہر ایک قوم کے لیے، وجہتن ایک جہت ہے، ایک قبلہ ہے۔ ہر ایک قوم کے لیے، ہر ایک قبیلے کے لیے اپنا اپنا ایک کیا ہے؟ قبلہ اور ایک جہت ہے۔ ہوا مولیہا، وہ اس کی طرف کیا کرتا ہے؟ منہ کرتا ہے۔ یہ ہر ایک کا اپنا اپنا ہے۔ آگے فرمایا فاستبقوا الخیرات، ان لڑائیوں کے اندر نہ پڑو کہ قبلہ کس طرف ہے کس طرف نہیں ہے، اپنے اصل مقصد کی طرف آ جاؤ، اپنے اصل مقصد کی طرف آ جاؤ، نیکیاں کرو اور آخرت کی طرف جانے کی تیاری کرو۔ فاستبقوا الخیرات، سبقت کرو نیکی کے کاموں میں، سبقت کرو نیکی کے کاموں میں، سبقت کرو خیرات کی طرف۔ اب یہاں ترجمہ کر دیں کس کا؟ کہ سبقت کرو کس کی طرف؟ خیرات کی طرف۔ تو فاستبقوا سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب بندہ نیکی کا کام کرنا چاہے تو فوراً کر لینا چاہیے۔ کوئی نیکی کا کام آ گیا، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، تو فوراً کر لے۔ بعض اوقات اس کو ٹالنے کی وجہ سے بندہ بالکل کیا ہو جاتا ہے؟ محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ توفیق کو کیا کر لیتے ہیں؟ سلب کر لیتے ہیں۔ تو جس وقت موقع ملے نیکی کرنے کا تو فوراً اس کی طرف کیا کرنی چاہیے؟ سبقت کرنی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں ان لڑائیوں کو چھوڑو، قیامت کے دن میں فیصلہ کروں گا۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں بھی تم ہو، جس قبلہ کی طرف منہ کرو گے، یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تم کو اکٹھا قیامت کے دن لے آئے گا، اور پھر اللہ تمہارے درمیان کیا کرے گا؟ فیصلہ کرے گا کہ کون حق بھی ہے کون حق ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ ومن حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، یہاں بار بار اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ چہرہ پھیریے مسجد حرام کی طرف، اپنا منہ کریے مسجد حرام کی طرف، کیونکہ لوگوں کے اعتراضات زیادہ تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس حکم کو پختہ کرنے کے لیے اور ایمان والوں کے دلوں کے اندر اس کا یقین لانے کے لیے بار بار حکم دیا۔ فرمایا ومن حیث خرجت، جس جگہ سے بھی تو نکلے، فولی پھیر، وجہ کا اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، بے شک یہ حق ہے تیرے رب کی جانب سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی غافل نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ دوبارہ تاکید کے ساتھ حکم دیا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں کہیں سے بھی تو نکلے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پھر اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اب تمام لوگوں کو حکم دیا جہاں کہیں بھی تم ہو، فَوَلُّوا، پھیرو، وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو، شَطْرَهُ، اسی کی طرف، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں پر کوئی دلیل، کوئی اعتراض، کوئی بہانہ باقی نہ بچے، کوئی اعتراض باقی نہ بچے۔ روح المعانی میں لکھا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی صفات تورات کے اندر یہ لکھی گئی تھی، جو مشرکین، جو یہود نے اعتراض کیا تھا وہ یہ تھا، المنعوت فی التوراۃ قبلتہ الکعبہ لا الصخرۃ، وہذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی الصخرۃ فلا یکون النبی صلی اللہ علیہ وسلم الموعود۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی جو آخری نبی ہوگا اس کی صفت تو یہ ہے کہ اس کا قبلہ تو کعبہ ہوگا، یہ تو کس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے؟ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہا ہے، اور اب قبلہ تبدیل ہو گیا تو ان کا یہ اعتراض کرنا بھی باقی
نہ رہا۔ اسی طرح مشرکین کہا کرتے تھے تدفع المشرکین، کہ مشرکین کا یہ احتجاج اور یہ دلیل بھی یہاں سے دور ہو گئی۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ بِأَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبی ہیں یدعی ملت ابراہیم، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں ملت ابراہیمی پہ چلنے والا ہوں، وَيُخَالِفُ قِبْلَتَهُ، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کی قبلہ کی مخالفت کرنے والے ہیں، ان کا قبلہ تو کعبہ تھا، یہ بیت المقدس کی طرف منہ کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا گیا کہ اب آپ کا قبلہ کیا ہے؟ کعبہ ہے، لہذا مشرکین کا یہ احتجاج بھی کیا ہو گیا؟ دور ہو گیا۔ اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، وہ ہمیشہ اعتراض کرتے رہیں گے۔ جو ظلم کرتے ہیں، یعنی ظلم سے مراد کیا ہے؟ المعاندین منہم، جو ان میں سے ضد والے ہیں وہ کیا کرتے رہیں گے؟ اعتراض کرتے رہیں گے۔ اب جو پکے ٹھکے یہودی اعتراض کرنے والے تھے تو وہ کیا کہیں گے؟ یہ اپنے آبائی علاقے کی طرف کیا کر لیا اس نے؟ منہ کر لیا، آبائی دین کی طرف چلا گیا اور اسی کی طرف کیا کر لیا اس نے؟ منہ کر لیا۔ اور مشرکین جو نہیں ماننے والے وہ یہ کہیں گے کہ بھائی یہ کل دعویٰ کرتا تھا کہ میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ چلنے والا ہوں، اس کے قبلہ کو تسلیم نہیں کرتا تھا، آج اس نے اس کے قبلہ کو تسلیم کر لیا، ہوتے ہوتے یہ اس کے دین کو بھی تسلیم کر لے گا، اپنے دین کو چھوڑ دے گا اور دوبارہ ہمارے دین کے اندر آ جائے گا۔ تو فرمایا الذین ظلموا منہم، جو ان میں سے ظالم اور ضدی ہیں وہ اسی طرح اعتراض کرتے رہیں گے۔ فلا تخشوہم واخشونی، آقا علیہ السلام کو اللہ تسلی دے رہے کہ ان سے نہیں ڈرنا، واخشونی، مجھ سے ڈرنا، ان سے نہیں ڈرنا، مجھ ہی سے ڈرنا ہے۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور البتہ میں پوری کروں گا تم پر اپنی نعمتیں، تم پر اپنی نعمتیں کیا کروں گا؟ پوری کروں گا۔ یہ قبلہ کی تبدیلی والی بھی کیا ہے؟ ایک نعمت ہے۔ قبلہ کو تبدیل کرنا یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی نعمت ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ ہدایت یافتہ بن جاؤ۔ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا، یہ قبلہ والی نعمت ایسی ہی ہے جیسے میں نے تمہاری طرف رسول بھیج کر نعمت کی، کہ فرمایا كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا، جیسا کہ میں نے تم پہ بھیجا رسول، منکم، تم میں سے، یتلو علیہم، یہ آیت ایک دفعہ پہلے گزر چکی ہے، یتلو علیکم آیاتنا، وہ تلاوت کرتا ہے تم پر میری آیاتیں، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور تعلیم دیتا ہے تمہیں کتاب کی، وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت سنت کی، وَيُعَلِّمُكُمْ، اور تمہیں سکھلاتا ہے، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، وہ چیزیں جو تم نہیں جانتے، فَاذْكُرُونِي، مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَاذْكُرُونِي، مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ مجھے یاد کرو تم طاعت کے ساتھ، میں تمہیں یاد کروں گا عطاؤں کے ساتھ۔ تم میری اطاعت کرو، میں تم پہ کیا کروں گا؟ عطائیں کروں گا۔ فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد کرو راحت میں، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا مشکل میں۔ فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد کرو صحت کی حالت میں، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا تمہاری بیماری کی حالت میں۔ فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد کرو عبادت کے ساتھ، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا نعمتوں کے ساتھ۔ فَاذْكُرُونِي، تم دنیا میں مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں آخرت میں تمہیں یاد کروں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي، اور میرا شکریہ ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری نعمتوں کی ناشکری نہ کرو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔